صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کا مال دیا اور فرمایا کہ معاذ یہ مال لو تم اور تم اس مال سے تجارت کر لو. پریشان تھے, کوئی انتظام نہیں تھا, آپ نے حضرت معاذ کی مدد کی اور ان کو مال دیا کہ تم اس سے تجارت کر لو اور تجارت کے لیے یمن چلے جاؤ. یمن چلے گئے, اس مال سے تجارت کی. توجہ سننا بات, اس مال سے تجارت کی, اس مال سے تجارت کی تو بڑا نفع ہوا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس تجارت سے کرنے کے بعد مالدار ہو گئے. جب مالدار ہو گئے تو مدینے آئے, واپس مدینے آئے. ان کے ساتھ غلام بھی تھے, ان کے ساتھ مال بھی تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ معاذ, تمہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا تھا اس لیے کہ تمہارے حالات بہت خراب تھے. اب اس مال سے تمہیں اللہ نے اتنا مالدار کر دیا. اب تمہیں چاہیے کہ جو تجارت سے تم نے مال کمایا ہے وہ سارا مال بیت المال میں جمع کر دو. سارا مال بیت المال میں جمع کر دو, کیونکہ اب تمہیں مال کے وہ حالات تمہارے نہیں رہے فاقے کے, تنگی کے. حضرت معاذ نے کہا کیوں, میں کیوں یہ مال اپنا کیوں دوں, مجھے اللہ کے رسول نے دیا تھا, میں نے اپنے سے تجارت کی ہے, یہ مال میرا ہے. انہوں نے کہا ہاں معاذ یہ مال بے شک تمہارا ہے, مگر تمہیں یہ اللہ کے نبی نے مال جو دیا تھا وہ تجارت کرنے کے لیے دیا تھا. اب تمہارے حالات اچھے ہو گئے, تمہارے پاس غلام بھی ہیں, تمہارے پاس مال بھی ہے. اب جو مال تمہیں ملا تھا تجارت کے لیے اسے تمہیں تجارت کر لی ہے, لہٰذا جو مال تمہارے پاس ہے بیت المال میں جمع کر. تمہیں نے یہ مشورہ دیا کیونکہ صحابہ کرام وہ مال کے بارے میں بڑے محتاط تھے, بڑی احتیاط کرتے تھے. مال کے بارے میں بڑی احتیاط کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں مال کے معاملے میں حساب سے بچ کر نکل گیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو حساب میں پھنس گیا وہ ہلاک ہو گیا. من حوسب فقد ہلک. میں عرض کروں گا, حضرت عمر نے فرمایا معاذ جو تم نے مال کمایا ہے تجارت سے وہ مال بیت المال میں جمع کراؤ. اور حضرت عمر کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ بھائی اب بہتر یہ ہے کہ ہمیں یہ مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دینا چاہیے, کیونکہ مسلمانوں کے بیت المال سے تمہیں تجارت کے لیے مال دیا گیا تھا. صحابہ ایسے تقوی والے تھے کہ وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کسی بھی طرح دنیا بن جاوے چاہے آخرت ضائع ہو جاوے. حضرت معاذ نے حضرت عمر کی بات کا انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں دوں گا, یہ مال میرا ہے. رات کو خواب میں دیکھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ آگ میں گر رہے ہیں, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس آگ سے بچا رہے ہیں. یہ رات کو حضرت معاذ نے خواب دیکھا کہ وہ آگ میں گر رہے اور معاذ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ کو آگ سے بچا رہے. نیند سے اٹھے گھبرا کر, فرماتے ہیں ایسے میں نے خواب دیکھا
کہ بہت گہری، بہت دور تک آگ ہی آگ ہے، فوراً صبح کو اٹھ کے آئے حضرت عمر کے پاس، اے مومنین یہ لیجیے مال، یہ مال لے لیجیے، کیونکہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں آگ میں گر رہا ہوں اور آپ مجھے آگ سے بچا رہے ہیں۔ میں تو یاد کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندے کے ساتھ، جس کے ساتھ اللہ تعالی معاملہ خیر کا کرتے ہیں، اس کو مال سے بچا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت ایمان والے کو مال سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے ایک آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کسی بیماری میں یا بخار میں کہ پانی سے بچانا مریض کو، اس طرح تم میں سے ایک آدمی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کو مال سے بچاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کو مال سے بچاتے ہیں، اس طرح تم میں کا ایک شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ مختلف قسم کے حالات آتے ہیں ایمان والوں پر، وہ حالات انہیں راستے پر لانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ حالات ان کو راستے پر لانے کے لیے ہوتے ہیں، حالات ان کو راستے پر لانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے شروع سے عرض کیا کہ اگر سب کچھ انسان کی چاہت کے مطابق ہونے لگے تو پھر یہ اللہ کو بھول جائے، یہ اللہ کو بھول جائے، یہ اللہ کو بھول جائے اگر سب کچھ اس کی چاہت کے مطابق ہونے لگے۔ اس لیے علی فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر۔ جب انسان، بس کیا بتاؤں آپ حضرات کو، سمجھ میں آنے والی بات تو یہی ہے، لیکن اس زمانے میں سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ مومن اور کافر میں فرق یہ ہے، مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر اپنی ناکامی میں اسباب کی کمی کو تلاش کرے گا، اور مومن اپنی ناکامی میں اعمال کی خرابی کو تلاش کرے گا کہ میرا کون سا عمل بگڑا تھا جس سے یہ حال آیا، اور کافر جس کو کوئی حال آئے گا تو کافر کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ حال کیوں آیا، یہ حال کیوں آیا۔ عجیب بات ہے، اللہ نے قرآن میں تو کہا ہی ہے اللہ کے نہ ماننے والوں کو جانور، ان الا کالانعام۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب کفار کو کوئی حال آتا ہے تو وہ نہیں جانتے کہ یہ حال کیوں آیا۔ اگر خدا نہ کرے مومن بھی یہ سمجھ جائے، اس دھوکے میں پڑ جائے کہ بھئی جو حال آیا ہے یہ حال دنیا میں تو حالات آیا ہی کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو کہیں گے بھئی حال آیا ہے، دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک تو حالات آتے ہیں انسان کے بس سے باہر، زلزلے، طوفان، سیلاب، یہ انسان کے بس سے باہر کی چیزیں ہیں، انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک حالات آتے ہیں اسباب میں، تجارت میں، زراعت میں، لیکن مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو ان دونوں طرح کے حالات میں سمجھ لیتا ہے کہ یہ حال کیوں آیا، اور کافر نہیں سمجھتا کہ یہ حال کیوں آیا۔ سنو، ایک حدیث میں فرمایا
ایک حدیث میں فرمایا کہ کافر پر آنے والے حالات ایسے ہیں جیسے کسی جانور پر کوئی حال آ جائے تو جانور نہیں جانتا یہ حال کیوں آیا. جانور نہیں جانتا. میں مثال دیتا ہوں اسی آسان ہو جائے گا. اگر آپ جانتے ہیں بھینس دودھ نہیں دے رہی، بھینس دودھ نہیں دیتی، تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں. وہ بچہ بھینس کے تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے. بھینس بچے کو دیکھ کر دودھ دے دیتی ہے. یہ وہ دودھ چھوڑ دیتی ہے تو بچے کو لے جا کر باندھ دیا جاتا ہے اور بھینس کا دودھ نکال دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. سمجھی میری بات؟ بھینس نے دودھ روک لیا ہے، بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے. اس کے بچے کو لاتے ہیں کھول کر، بچے کو دیکھ کر بھینس دودھ دے دیتی ہے اور بچے کو لے جا کر باندھ دیتے ہیں دودھ، بھینس کا دودھ نکال دیتے ہیں. اس بھینس کو بھی خبر نہیں بچہ کیوں لایا گیا تھا، کیوں لے جایا گیا. اور بچے کو بھی نہیں خبر نہیں، روایت میں ہے کہ اس جانور کو نہیں خبر فیما عقل و فیما ارسل، کیوں کھولا گیا تھا، کیوں باندھ دیا گیا. کیسی عجیب بات ہے. اگر ہم غور کریں اپنی سب ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی پر غور کرے تو کتنی آسانی سے ہمارے حالات ہمیں اللہ تک پہنچا سکتے ہیں. کتنی آسانی سے. تو فرمایا حدیث میں کہ کافر کی مثال جانور کی طرح ہے جس کو باندھ دیا جائے پھر کھول دیا جائے. وہ نہیں جانتا فیما عقل و فیما ارسل کہ کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا. لیکن مومن کہ اگر اس کو باندھا جائے گا کسی حال میں فوراً سمجھ جائے گا کہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ سے حالات آئے ہیں، گناہ کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے حالات پیش آتے ہیں. اللہ کے تعارف کے لیے حالات پیش آتے ہیں. اللہ ہمیں حالات آتے اس لیے ہیں تاکہ مومن ان حالات سے ہمیں پہچانے، ان حالات سے ہمیں پہچانے.